اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے آپ کے کردار و کریکٹر کو سمجھنے کے لیے، آپ کی سیرت طیبہ کو جاننے کے لیے موضوع، من گھڑت اور کہانی قصوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی سیرت اور کردار کو دیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، مطالعہ کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں آگاہی چاہتا ہے، تو اسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فارمولے پہ عمل کرنا چاہیے کہ جب ام المومنین کے دروازے پہ دستک ہوئی، آپ کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی گئی، تو ماں نے دروازہ کھٹکھٹانے والے سے سوال کیا، کون ہے میرے دروازے پہ دستک دینے والا، میرے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹانے والا؟ جواب ملا، میں آقا کا ایک غلام ہوں، میں نبی کا ایک محب ہوں، میں پیغمبر کا ایک امتی ہوں۔ فرمایا یہاں کیسے آنا ہوا؟ ماں جی، آپ سے اپنے آقا و مولا کی سیرت کے بارے میں، کردار اور کریکٹر کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں، پوچھنے آیا ہوں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا میرے دروازے پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں جی، آپ کے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ وہ ہیں جس نے رحمت کائنات کو دن کے سویرے میں بھی دیکھا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا ہے۔ جتنا آپ رسول اللہ کی سیرت کو جانتی ہیں اور کوئی نہیں جانتا، جتنا آپ رسول اللہ کے کردار و کریکٹر سے واقف ہیں، اتنا اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے سوال کرنے آیا ہوں۔ ماں نے اسے بڑا ہی مختصر سا جواب دیا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا نبی کی سیرت کے بارے میں معلومات چاہتا تھا تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے دروازے پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جہاں بھی تھا وہیں بیٹھ کے رب کا قرآن کھول لیتا۔ ماں کیوں؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے پیغمبر جناب محمد کی سیرت سے بھرا پڑا ہے، سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت سے، کردار سے، کریکٹر سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن کا کوئی پارہ ایسا نہیں، پارے کی کوئی صورت ایسی نہیں، سورت کا کوئی رکوع ایسا نہیں، رکوع کی کوئی آیت ایسی نہیں، آیت کا کوئی جملہ ایسا نہیں، جملے کا کوئی لفظ ایسا نہیں جس میں اللہ نے اپنی توحید، اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا ہو اور ساتھ جناب محمد کی سیرت کا تذکرہ نہ کیا ہو، رحمت کائنات کے کردار اور کریکٹر کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ اور اسی لیے ہم یہ بات برملا کہتے ہیں، اسی لیے
ہم اس بات کا اظہار ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں، دنیا میں بسنے والوں، دنیا میں رہنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، نبی کائنات کے ساتھ عقیدت و ارادت، شیفتگی اور فریبدگی کا اظہار کرنے والوں، یاد رکھو ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے، ہماری لگن یہ ہے، ہماری طلب یہ ہے کہ قرآن اگر علم ہے، محمد اس کا عمل ہے، قرآن اگر واعظ ہے، محمد اس کے واعظ ہیں، قرآن اگر ہدایت ہے، محمد ہادی ہے، قرآن اگر رحمت ہے، محمد رحمت للعالمین ہے۔ لوگوں، قرآن اگر نور ہے، جناب محمد سراجم منیر ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ اللہ نے صاحب قرآن کو جوڑ دیا ہے۔ پھر یارو سوچو، جب قرآن رحمت کائنات کی سیرت و کردار کا تذکرہ کرتا ہے، پھر ہمیں نبی کائنات کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے کیا موضوع اور من گھڑت روایات کی ضرورت رہتی ہے؟ کیا کہانی اور قصوں کی ضرورت رہتی ہے؟ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا، سب سے شان والا، مقام والا بن کے اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر امام کائنات نے، رحمت کائنات نے، فخر موجودات نے، دشمنوں کے اکٹھ میں، مخالفوں کے اجتماع میں، امام کائنات نے سب سے پہلے جو چیز پیش کی تھی، جس کو میں اور آپ آج بھلا چکے ہیں، جس کو میں نے اور آپ نے آج فراموش کر دیا ہے، جس کو میں نے اور آپ نے آج پسے پش ڈال دیا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر رحمت کائنات نے اہل کائنات کے سامنے سب سے پہلے کیا پیش کیا تھا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کائنات نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اللہ کی توحید پیش کی تھی، اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کا تذکرہ کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجایا تھا۔ نہیں، کائنات کے امام نے رب کی توحید سے پہلے، اللہ کی الوہیت کا پیغام سنانے سے پہلے اہل کائنات کے سامنے اپنی سیرت پیش کی تھی، اپنا کردار پیش کیا تھا، اپنا کریکٹر پیش کیا تھا۔ او لوگوں، 40 سال ہو گئے ہیں مجھے تمہارے درمیان رہتے ہوئے، اتنا طویل عرصہ میں آپ کے درمیان گزار کے آیا ہوں، میرے لیل و نہار آپ میں گزرے ہیں، میرے شام و سحر آپ میں بسر ہوئے ہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا آپ کے سامنے ہے، میرا آنا اور جانا آپ کے سامنے ہے، میرا کھانا اور پینا آپ کے سامنے ہے، میرا سونا اور جاگنا آپ کے سامنے ہے، میری خلوت اور چلوت آپ کے سامنے ہے، میری عبادت اور ریاضت آپ کے سامنے ہے، میری معیشت و معاشرت آپ کے سامنے ہے، میری ثقافت اور تجارت آپ کے سامنے ہے،
میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں، میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، میں آپ سے دریافت کرنے جا رہا ہوں، بتلاؤ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے بتلاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ میں تمہیں واز ضرور کروں گا، میں تمہیں خطاب ضرور کروں گا، میں تمہیں دعوت ضرور دوں گا، میں تمہیں اپنے بیان سے آگاہ و آشنا ضرور کروں گا، لیکن پہلے میری شخصیت کے بارے میں فیصلہ دو، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ اب اپنے تھوڑے تھے، بیگانے زیادہ تھے، یار تھوڑے تھے، اغیار زیادہ تھے، سجن تھوڑے تھے، دشمن زیادہ تھے، حمایتی تھوڑے تھے، مخالف زیادہ تھے۔ ذرا اندازہ کرو اس عالم میں اگر سوال ہو تو جواب کیا ملے گا؟ ایسے لوگوں سے دریافت کیا جائے، پوچھا جائے تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ یہ ہمارے آقا تھے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل تھے، یہ ہمارے لیے نمونہ تھے، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے۔ اور مومن و مسلمان، آج ہم کہاں کھو گئے ہیں؟ آج ہم کہاں رہ گئے ہیں؟ آج ہم کن کے پیچھے بھاگ نکلے ہیں؟ آج ہم کن کو اپنا رول ماڈل تصور کرتے ہیں؟ آج ہم نے کن کو اپنے لیے نمونہ جان رکھا ہے؟ دشمنوں نے جواب دیا، دشمن بولے ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد بن عبداللہ کیا پوچھتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ ہمارا تجربہ بول رہا ہے، ہم نے شب و روز لیل و نہار میں تجھے دیکھا ہے، ہم نے زندگی کے ہر لمحے میں، ہر گوشے میں اے محمد تمہیں ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، تو نے کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہے یہ آج میرے اور آپ کے بارے میں یہ تصور؟ ہے کوئی ایسا شاہد، ہے کوئی ایسا گواہ جو میرے اور آپ کے بارے میں گواہی دے کہ ہمارا یہ رہبر، ہمارا یہ رہنما، ہمارا یہ مولوی، ہمارا یہ امام، ہمارا یہ حافظ، ہمارا یہ قاری، ہمارا یہ خطیب، ہمارا یہ ادیب، ہمارا یہ حسیب، ہمارا یہ لبیب، ہمارے یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بیگانوں کی بات نہیں کرتا، ہمارے تو اپنے ہمارے بارے میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا رسول اللہ کے محب ایسے ہوتے ہیں؟ کیا رسول اللہ سے پیار کرنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ کیا آقا کے اطاعت گزار ایسے ہوتے ہیں؟ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنے والے، سیرت کا تذکرہ کرنے والے، سیرت کے نام پہ جلسے کرنے والے، سیرت کے نام پہ نعرے لگانے والے، کیا ایسے ہوتے ہیں؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دشمنوں کی زبان سے سنا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری نگاہ میں تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سچا بھی ہے، پھر میرے آقا نے سوال کیا، پھر میرے رہبر نے سوال کیا، بتلاؤ
میں اگر آپ سے کہوں کہ میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں، پہاڑی پہ کھڑا ہوں، اس پہاڑی کی پچھلی جانب سے آپ پر کوئی مسلح لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ اب مشرک کھڑے ہیں سامنے، کافر کھڑے ہیں، دشمن کھڑے ہیں، مخالف کھڑے ہیں. کیا انہوں نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں اور ہم نہ مانیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا میں کہوں اور تم مان لو، میں کہوں اور تم تسلیم کر لو. ماننے کے بعد کسی کے دل میں خیال آئے، کسی کے دل میں یہ سوچ آئے کہ محمد بن عبداللہ نے کہہ تو دیا ہے کہ پہاڑی کی پچھلی جانب سے کوئی مسلح لشکر ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، چلو ہم میں سے کوئی پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھے تو صحیح کہ کوئی لشکر آ بھی رہا ہے کہ نہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعتماد ہے. فرمایا آپ پہاڑی پہ چڑھ آئے، آپ پہاڑی پہ چڑھ کے آ کے دیکھیں، آپ کو کوئی لشکر آتا ہوا دکھائی نہ دے، کوئی لشکر نظر نہ آئے، بتاؤ پھر میرے بارے میں تمہارا تصور کیا ہوگا، تمہارا خیال کیا ہوگا، تمہاری سوچ کیا ہوگی، تمہاری فکر کیا ہوگی؟ ذرا ڈھونڈ کے تو لاؤ ایسا رہبر، تلاش کر کے تو لاؤ ایسا رہنما، ایسا پیشوا اور مقتدا، ڈھونڈ کے تو لاؤ. پتہ ہے کیا جواب دیا تھا کافروں نے؟ یارو اس پیغمبر کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس پیغمبر سے محبت کے دعوے کرتے ہیں ہم، اس محبت سے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہیں، اس پیغمبر کی محبت میں نام سن کے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، اس پیغمبر کی محبت میں ہم پہاڑیاں بناتے ہیں، آرائشی دروازے بناتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اس پیغمبر کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں. کبھی اس کی سیرت کو بھی پڑھا ہے، کبھی اس کے کردار و کریکٹر کو بھی پڑھا ہے کہ تمہارے راہبر کی سیرت کیا ہے، کردار و کریکٹر کیا ہے. امام کائنات فرماتے ہیں اگر تمہیں لشکر نظر نہ آئے، بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال کرو گے؟ جھوٹا سمجھو گے کہ سچا سمجھو گے؟ اب دشمن کا جواب، یارو یاد رکھو اپنے تو تعریفیں کرتے ہی کرتے ہیں، اپنے تو نعرے لگاتے ہی لگاتے ہیں، اپنے تو حمایت کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن الفضل ما شہدت بہ الاداء، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، حقیقت وہ جس کا اعتراف دشمن کرے، مخالف کرے. اپنوں کی تعریفیں سن کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا اپنا ہماری مبالغہ رہی سے تعریف کر رہا ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں. مزہ تو تب ہے کہ دشمن تمہاری تعریف کرے. یہ دشمن ہے، دشمن سے سوال ہوا. آقا فرماتے ہیں بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال کرو گے اگر لشکر نظر نہ آیا؟ میں نے تو کہہ دیا ہے کہ کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تم پہ، اور تمہیں لشکر دکھائی نہ دے، بتاؤ میرے بارے میں کیا کہو گے؟ کافروں نے کہا، مشرکوں نے کہا، مخالفوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہاڑی پہ چڑھ کے نگاہ ماریں گے، اگر ہمیں دشمن نظر نہ بھی آیا تو ہم سمجھ لیں گے
ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن محمد بن عبداللہ کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. ہے یہ تصور آج میرے اور آپ کے بارے میں؟ ہے یہ سوچ آج کسی مسلمان کے بارے میں؟ مجھے بتاؤ، تمہاری تربیت کے لیے، تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری فلاح کے لیے 8 دن کے بعد تمہیں مسجد میں بلایا جاتا ہے، جمعے کو تمہیں اکٹھا کیا جاتا ہے. کیا لے کے جاتے ہیں ہم جمعے میں سے؟ کیا حاصل کر کے جاتے ہیں؟ کیا سیکھ کے جاتے ہیں؟ کیا پا کے جاتے ہیں ہم؟ کبھی میں نے اور آپ نے غور و فکر کیا؟ کبھی میں نے اور آپ نے تدبر سے کام لیا ہے؟ ہمیں یہاں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کام کاج چھڑانے کا مقصد کیا ہے؟ مصروفیات ترک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں اکٹھ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں. آتے ہیں بعض مومن و مسلمان تو آخری لمحات میں جمعے میں آتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں اس کے ثواب کے بارے میں آگاہ ہے، رحمت کائنات کے فرمان کے بارے میں آگاہ ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کے بارے میں آگاہ ہے، لیکن ہے عاشق، ہے محب، ہے نبی سے پیار کرنے والے، لیکن مرضی اپنی کرتے ہیں. رسول ہاشمی نے تو کہا تھا جمعے کی اذان ہو جائے تمہیں اب کسی کام کی اجازت نہیں ہے، اب تو سارے کام کاج چھوڑ کر جمعے کے لیے حاضر ہو جاؤ. آسمان والے نے کہا، مدینے والے نے کہا، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم اپنے کام کاج کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں. صدا بلند ہو رہی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ عبادت کی طرف، آؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آؤ حقوق اللہ کو ادا کرنے کے لیے. لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال کے پھر اپنے کام کاج میں مگن ہو جاتے ہیں. کہلانے کو مسلمان ہیں ہم، کہلانے کو مومن ہیں ہم. مومنوں کب سدھرو گے؟ آج مومن و مسلمان جس طرح لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، مٹ رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. آج مسلمان جس طرح ذلیل و رسوا ہے، آج مسلمان جس طرح نیست و نابود ہو رہا ہے، آج جس طرح مسلمانوں کے سروں پر ذلت و رسوائی کے بادل چھائے ہوئے، آج جس طرح مسلمانوں کی طرف تباہی اور بربادی کے سیلاب امڑے ہوئے، یہ مجھے اور آپ کو سب علم ہے. لیکن کتنی تبدیلی آئی ہے ہمارے اندر، کتنا ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہے، کتنا ہم نے اپنے آپ کو دین پہ کار بند رکھنے کا عزم کیا ہے، کتنا ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے پابند کرنے کا ارادہ کیا ہے. او مومنوں، مسلمانوں، خدا کے لیے سوچو، غور و فکر کرو. تمہیں پتہ ہی نہیں، آسمان والا جب تم سارے کام چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہو اور یہاں سے دین سیکھتے اور سکھاتے ہو، پڑھتے اور پڑھاتے ہو، سمجھتے اور سمجھاتے ہو، عرش والا تم پہ کتنا راضی ہوتا ہے، اور راضی ہو کے پھر تمہیں کیا انعام دے کے یہاں سے واپس لوٹاتا ہے. کہتے ہو 10 منٹ دکان بند کریں گے، نقصان ہوگا، کاروبار میں کمی واقع ہوگی. عرش والے نے کیا کہا، مدینے والے ان کو تسلی دے، رحمت کائنات نے پھر ان کو تسلی دی. جانتے ہو تسلی کیا ہے؟ امام کائنات نے کہا، رسول ہاشمی نے کہا،
امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں نقل کیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لکھا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کائنات کے امام نے کہا من غدا الی المسجد لا یرید، کسی دنیاوی غرض کے لیے اس نے مسجد کا رخ نہیں کیا، کسی دنیاوی غرض و غایت کے لیے وہ مسجد میں نہیں آیا، دکان بند کر کے کاروبار چھوڑ کے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا پر وہ مسجد میں جمع نہیں ہوا، وہ کہانی اور قصے سننے کے لیے نہیں آیا، وہ ٹچکریں سننے کے لیے نہیں آیا، وہ ڈراموں اور فلموں کے بول سننے کے لیے نہیں آیا، وہ فحش باتیں سننے نہیں آیا، لغویات سننے نہیں آیا۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، آنے کا مقصد یہ ہے۔ دکان اس لیے بند کی ہے، مصروفیات کو ترک اس لیے کیا ہے کہ وہ مسجد میں جائے گا، وہاں سے جا کے دین سیکھے گا یا سکھائے گا، خیر کی باتیں سیکھے گا یا سکھائے گا۔ الا ان یتعلم خیرا، یہاں خیرن سے مراد اللہ کا قرآن ہے، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ یاد رکھو، شعر و شاعری سے، موضوع اور من گھڑت روایات سے، کہانی اور قصوں سے انقلاب برپا نہیں ہو سکتا، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جب بھی انسان کی دل کی بنجر زمین آباد ہوگی، دل کی سوکھی زمین سیراب ہوگی، اس کے دل میں ہلچل پیدا ہوگی، تبدیلی واقع رونما ہوگی، تو یاد رکھو یا رب کے قرآن سے ہوگی یا جناب محمد کے سچے فرمان سے ہوگی۔ یہ محراب و منبر کہانی اور قصوں کے لیے نہیں ہے، یہ محراب و منبر موضوع اور من گھڑت روایات کے لیے نہیں، یہ محراب و منبر یا اللہ کے قرآن کو یا رحمت کائنات کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ فرمایا جو اس نیت سے آیا الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، کہ وہ خیر کی باتیں سیکھے گا بھی اور لوگوں کو بھی سکھائے گا، وہ قرآن کو خود بھی سمجھے گا، لوگوں کو بھی سمجھائے گا، وہ حدیث کو خود بھی سمجھے گا، لوگوں کو بھی سمجھائے گا۔ کائنات کے امام نے فرمایا سمجھ سمجھا کے جب مسجد سے باہر نکلنے لگے گا، مسجد سے باہر جانے لگے گا، اللہ کہے گا میرے محبوب میرے اس بندے کو پہلے بشارت دے، یہ دکان بند کر کے آیا ہے، یہ کاروبار چھوڑ کے آیا ہے، یہ مصروفیات کو ترک کر کے آیا ہے، یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا نقصان ہوا ہے، اس کو بشارت دے۔ بشارت کیا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا کان لہو، اس کو کہو کا اجر حاجن تامن حجتہ، اور خوش ہو جاؤ تو ایسی مجلس سے نکل کے جا رہا ہے، تو ایسی مجلس سے فارغ ہو کے جا رہا ہے، ایسی محفل سے فارغ ہو کے جا رہا ہے، اس محفل میں آنا مجھے اتنا اچھا لگا ہے، میں نے جانے سے پہلے تیرے نامہ اعمال میں ایک مکمل حج کا ثواب لکھ دیا ہے۔ اے مومن و مسلمان ذرا سوچ تو صحیح، اللہ تو کسی کا حق نہیں رکھتا، اللہ تو کسی کے نقصان کے بارے میں نہیں سوچتا،
مکمل حج کا تمہیں ثواب دے کے واپس بھیج رہا ہے. تیرے پاس ٹائم ہی نہیں، فرصت ہی نہیں. تو پروردگار کی آواز پہ دکان بند کر سکے، کاروبار چھوڑ سکے، مصروفیات کو ترک کر سکے؟ خدا کے لیے سوچ، غور و فکر کر. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے. آج ہماری تقریروں سے اثر کیوں ختم ہو گیا ہے؟ آج ہمارے وعظوں سے تاثیر کیوں ختم ہو گئی ہے؟ کبھی سوچنا، تنہائی میں بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ کر، گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا. ہمارے قول اور فعل میں تضاد بڑا ہے، ہمارا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے. جب تلک اپنی صورت کے ساتھ ساتھ سیرت کی اصلاح نہیں کریں گے، جب تلک اپنے قول کے ساتھ ساتھ اپنے فعل کو درست نہیں کریں گے، کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بن سکتی نہیں، بن سکتی. یہ کردار ہی تو بول رہا ہے جو دشمنوں کی زبان سے نکل رہا ہے. اور آئیے ایک اور دشمن سے تمہاری ملاقات کرواتا ہوں. امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، امام قرطبی نے بھی تفسیر قرطبی میں لکھا ہے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک شخص تھا جس کا نام اخنس بن شریک ہے. یہ نبی کے سب سے بڑے دشمن ابو جال کا دوست ہے، ابو جال کا بیلی، ابو جال کا قریبی ساتھی ہے. جب رحمت کائنات اپنے صحابہ کے ساتھ مشرکین مکہ، کفار مکہ کے مقابلے کے لیے میدان بدر کی طرف جا رہے تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ مکہ سے میدان بدر کی طرف روانہ تھے. یہ شریک اخنس بن شریک جو ہے، اس نے میدان بدر کا رخ کرنے کی بجائے پہلے ابو جال کے گھر کا رخ کیا ہے. ابو جال کے دروازے پہ آیا، دروازے پہ دستک دی. ابو جال نے دروازہ کھولا، کہا اخنس خیریت ہے؟ کہا میں آج آپ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں. کہا آپ کو پتہ ہے ہم میدان بدر کی طرف جا رہے ہیں، جلدی میں ہیں، چلو پوچھو کیا پوچھنا ہے. اس نے کہا ایسے نہیں، دروازہ کھولو، اندر بٹھاؤ، میں آپ سے تسلی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. کہا نہیں، بٹھاؤ. بٹھایا اندر. کہا ابو جال اس کمرے میں ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے. کہا ہاں ٹھیک ہے، بتاؤ کیا بات ہے. کہا عرش والا ہماری گفتگو کو سن رہا ہے، آپ مجھ سے وعدہ کریں، عہد کریں کہ آپ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے، غلط بیانی نہیں کریں گے. اس نے کہا بات کرو، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، پوچھو کیا پوچھتے ہو. اس نے کہا جس محمد کا ہم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کرنے کے لیے میدان بدر کی طرف جا رہے ہیں، میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ مجھے قسم اٹھا کے، حلف اٹھا کے بتائیں، آپ اس محمد بن عبداللہ کو سچا سمجھتے ہیں یا جھوٹا سمجھتے ہیں؟ کتنا بڑا سوال ہے. کس سے ہے؟ دشمن سے ہے، مخالف سے ہے. اور دشمن بھی کیسا پتہ ہے آپ کو؟ دشمن بھی کیسا؟ نبی کو کبھی شعب ابی طالب میں بند کروانے والا، کبھی آپ کے گلوہ اطہر میں کپڑا ڈلوا کے بل ڈلوانے والا، کبھی آپ کی پشت پہ گندی اوجریاں رکھوانے والا.
کبھی آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوانے والا، کبھی امام کائنات کے جانثاروں کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹانے والا، کبھی ان جانثاروں کے گلوں میں رسیاں ڈلوا کے بازاروں میں گھسیٹنے والا، اور کبھی نبی کے جانثاروں کو تختہ دار پہ چڑھانے والا، اور کبھی پیغمبر کو وطن سے بے وطن کرنے کے منصوبے بنانے والا، اور کبھی کائنات کے امام کے قتل کے پروگرام ترتیب دینے والا۔ اتنا بڑا دشمن۔ سوال کیا ہو رہا ہے تنہائی میں؟ اخنس بن شریک پوچھ کیا رہا ہے، اے ابو جہل بتاؤ، جس نبی کے مقابلے کے لیے جا رہے ہو اس کو سچا سمجھتے ہو کہ جھوٹا؟ اب جواب سنو جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ یہ تمہارا آقا ہے، یہ تمہارا رہبر ہے، یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ مومنو ذرا غور و فکر تو کرو۔ اس نے مسکرا کے کہا وہی حقا وہی حقا وہی حقا۔ او بے وقوف، تو ہلاک ہو اور تو برباد ہو اور تجھ پہ افسوس، صد افسوس۔ اور یہ بھی کوئی بات پوچھنے والی ہے؟ یہ بھی کوئی سوال کرنے والا ہے؟ کہاں پوچھنے والی ہے؟ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کیا کہا؟ پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ کہا واللہ، یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں، واللہ ان محمدن لصادق۔ اور اخنس یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، میں ابو جہل اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد بن عبداللہ سچا ہے۔ لاؤ کوئی ایسی سیرت و کردار کا مالک، یارو اس کو چھوڑ کر، اس سے بے وفائی کر کے، اس سے منہ موڑ کے کن کے دروازوں پہ خاک چھان رہے ہو، کن کو اپنا نمونہ بنا بیٹھے ہو، کن کو اپنا آئیڈیل جان بیٹھے ہو، جس کی سیرت کا عالم یہ ہے کہ سب سے بڑا دشمن گواہی دے رہا ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، اگلے الفاظ پتہ ہے کیا ہے؟ اگلے الفاظ سنو، کہتا ہے وَمَا كَذَبَ مُحَمَّدٌ قَطُّ۔ اور یارو میں نے 40 سال محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے، 40 سال میں ایک لمحے کے لیے بھی میں نے کبھی محمد کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک لمحے کے لیے۔ یارو ہم صبح و شام جھوٹ بولیں اور نبی سے محبت کے دعوے کریں، صبح و شام غلط بیانی کریں اور اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہلائیں؟ کبھی سوچو تو صحیح۔ وہ اخنس بن شریک سر پکڑ کے بیٹھ گیا، پریشانی کے عالم میں کہتا ہے ابو جہل میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہاری عقل پر ماتم کروں۔ سچا بھی سمجھتے ہو، مقابلے کے لیے بھی جا رہے ہو، سچا بھی مانتے ہو، لڑائی کے لیے بھی جا رہے ہو۔ اب اگلا جواب ابو جہل نے پتہ کیا دیا؟ امام حاکم نے المستدرک کے حاکم میں لکھا ہے۔ اگلا جواب کیا تھا؟ فرمایا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو کیوں افسوس کرتا ہے؟ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں؟ انا لا نکذبک ولکننا نکذب ما جئت بہ۔ ہم محمد کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم محمد بن عبداللہ کی تکذیب نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں جھٹلاتے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ کس کی مخالفت کرتے ہو؟ جو شریعت محمد لے کے آئے ہیں، جو دین نبی لے کے آئے ہیں، جو دعوت رسول لے کے آئے ہیں،
ہم تو اس دعوت کی مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن نے تائید کی ہے اس بات کی، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ آسمان والے نے کہا محبوب تو نہ پریشان ہو، یہ ظالم تجھے نہیں جھٹلا رہے، یہ تو میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، یہ تو میرے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، یہ تو میری آیات کو پس پش ڈال رہے ہیں۔